کئی ایسے واقعات بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے زندگی میں، آپ نے دیکھا ہوگا میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں یا اولاد والدین ہیں، زندگی میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، زندگی میں سارا وقت نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے وجود کو گوارا نہیں کرتے، لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے غم کے اظہار کے ایسے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ اس دھوکہ بازی پہ شیطان بھی مات کھا جائے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا نہ جینا اپنا ہے اور نہ مرنا اپنا ہے، نہ ہماری زندگی اپنی ہے اور نہ موت اپنی، اللہ کی ہے۔ حالانکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیجئے کہ میری زندگی اور میری موت اور میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نماز اور میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری شادی بیاہ کی رسمیں وہ سراسر دکھاوا اور جھوٹ اور فریب پر مبنی، اور ہماری موت اور غمی کی رسمیں اس میں بھی اکثریت اسی قسم کی رسموں کی پائی جاتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر کچھ لوگوں کے ساتھ تعزیت کے لیے جانے کا اتفاق ہوا۔ خواتین جتنی دیر ٹریول کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، بول رہی ہیں، دنیا بھر کے قصے بتائے جا رہے ہیں، لیکن جو ہی میت کے گھر میں قدم رکھتی ہیں ایسی چیخ و پکار بلند کرتی ہیں کہ گویا اس سے بڑی مصیبت ان پہ کبھی آئی ہی نہ ہو۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ کہیں پر آپ کچھ ہیں اور کہیں آپ کچھ اور بن کے دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں واقعی غم کی ایسی چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس غم کے احترام میں آپ پہلے ہی کچھ خاموشی اختیار کریں، یعنی ہنستے کھیلتے معلوم نہیں وہ کیا ڈرامہ ہوتا ہے کہ جو یکا یک عود کر آتا ہے اور دوسروں کے سامنے چیخ پکار بلند کی جاتی ہے۔ تو اس بات سے خدا سے ڈرنا چاہیے اور ایسے طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اور ایسی دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہوئے خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ یہ سب کچھ رو کے جو دکھایا جا رہا ہے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات سے منع کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے رونے پیٹنے اور بین کرنے کی آوازیں سنی تو آپ نے کہا کہ ان کو منع کرو، اس لیے کہ یہ چیز جاہلیت میں سے ہے، اور میت کے پیچھے بلند آواز سے رونا اور بین کرنا جو ہے، یہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنا گریبان پھاڑا اور اپنے چہرے کو پیٹا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی غم کا ایسا طریقہ جو غیر انسانی ہو اس کو اختیار کرنے سے اسلام نے منع کیا۔ اور ایک اور موقع پر جب آپ نے عورتوں کو منع کیا اور وہ باز نہ آئیں تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان کے منہ پہ مٹی پھینکو، کہ یہ کس قسم کی حرکات اختیار کرنے والی ہیں، یہ انسانی تہذیب کے دائرے سے باہر ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو رونے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا ایک نواسا تھا جو اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، اور ایک اور موقع پر آپ کا بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ غم کا اظہار کر رہے تھے۔ اس پر صحابہ کرام نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، دل غم زدہ ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔